السلام علیکم ناظرین۔ ایئر وائی ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریز کبھی میں کبھی تم میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے شرجینہ اور مصطفیٰ کی شادی جن حالات میں ہوئی تھی اس کے برعکس اب ان کا رشتہ کچھ آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کی شرارتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، نوک چوک، مذاق، ان کی کیمسٹری جو ہے وہ ناظرین کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہے۔ شرجینہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس گھر میں سب کا دل وہ جیت سکے، سب کا خیال رکھ سکے، چاہے اس کے سسر کی ختم ہوتی ہوئی دوائیاں ہوں، کچن کی ساری ذمہ داریاں ہوں، اپنے ساس کے طعنے سننے ہوں، یا پھر اپنے نکمے شوہر کو راہ راست پہ لانا ہو۔ شرجینہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، اور یہی بات مصطفیٰ کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ بھی اب تھوڑا بہت احساس کرنے لگا ہے شرجینہ کا۔ اس کو آفس ڈراپ کرنا ہو، اس کو پکوڑے کھلانے ہوں، ناشتہ کروانا ہو، یا اس کو چکن برگر کھلانا ہو، اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال اس نے رکھنا شروع کر دیا ہے۔ جب سے لاسٹ ٹائم شرجینہ نے روتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ تم میرا کوئی خیال نہیں کرتے، تم میرے بارے میں بالکل نہیں سوچتے، یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا مصطفیٰ کے لیے۔ اب تو وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بہت زیادہ گیمنگ زون پہ بھی نہیں جاتا، اور اس کے فرینڈز اس کو طعنے دیتے ہیں کہ یار تو شادی کر کے بدل ہی گیا ہے، اور وہ شرجینہ کو کہتا ہے کہ انسان شادی نہ کرے، اور اگر کر لے تو اپنی بیوی کی توقعات پہ پورا نہ اترے، یا اپنی بیوی سے کوئی وعدے نہ کرے۔ جب شرجینہ کو وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے عدیل بھائی اور اس کے درمیان ہمیشہ سے فرق کیا جاتا تھا، اور ہر معاملے میں عدیل بھائی کو زیادہ عزت دی جاتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ عدیل بھائی جو ہے وہ بہت قابل، ذہین، محنتی، اور اپنی جاب بھی ان کو بہت اچھی ملی تھی، اور میں جو تھا وہ ہر معاملے میں نکما، نالائق اور نکھٹو تھا، اور مجھے صرف گیموں میں انٹرسٹ تھا۔ لیکن جب سب نے مجھے نالائق، نکما کہنا شروع کیا، اور سب نے یہ کہنا شروع کیا کہ میں تو کبھی کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو میں نے بھی اپنے دل میں کچھ کرنے کی لگن ہی ختم کر لی، اور میں نے بھی یہ سوچ لیا کہ سارے کام عدیل بھائی ہی کریں گے۔ لیکن اب میری زندگی میں تم آ گئی ہو، اور اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں، اور میں تمہارے لیے کروں گا بھی۔ اور شرجینہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ نالائق نہیں ہے، اس کے اندر تو بہت چھپے ہوئے ٹیلنٹ ہیں۔ گیمز کھیلنا، گیمز کو بنانا، آئی ٹی انڈسٹری اور گرافک ڈیزائننگ، یہ ساری فیلڈز ایسی ہیں کہ جو کہ دنیا میں بہت زیادہ نام کما رہی ہیں، اور گیمنگ زون کو تو آج کل لوگ اتنا ہلکا لیتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ انڈسٹری ہے۔ جتنے بھی یوٹیوبرز اور آج کل آپ دیکھ لیں، یہ سب گیمنگ انڈسٹری سے لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، اور اس کے اندر جابز کا بھی بہت زیادہ اچھا آپشن ہوتا ہے۔ شرجینہ کے کہنے پہ مصطفیٰ جو ہے وہ ایک جگہ جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے، اور لکیلی اس کو فوراً ہی ایک انٹرنیشنل کمپنی میں آن لائن جاب مل جاتی ہے۔ شرجینہ کا یہ سن کے کوئی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، لیکن وہی بات کہ جب مصطفیٰ اپنے ابا کو بتاتا ہے جاب کے بارے میں، تو اس کے ابا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھلا تمہیں کون جاب دے گا، اور یہ کون سی جاب ہے جو کہ انڈر گریجویٹ کو مل جائے گی۔ یہ باتیں سن کر مصطفیٰ جو ہے وہ کافی دکھی ہو جاتا ہے، لیکن شرجینہ اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم اپنی جاب سٹارٹ کرو، بس آہستہ آہستہ گھر والوں کے تمہاری قابلیت پر بھی یقین آ ہی جائے گا۔ دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ابا جو ہیں وہ ایک دن آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کو گھبراہٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ان کے سینے میں درد اٹھتی ہے۔ وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں جلدی، اور لیکن گھر آ کے ان کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی ہے، اور وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ ان کو جب ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ سن کے سب لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کی سرجری ہوگی، اور اس کے لیے 10 سے 12 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا۔ مصطفیٰ یہ سوچ کر تو بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی ابھی نئی نئی جاب لگی ہوتی ہے، اور اس کے پاس کوئی بھی پیسہ نہیں ہوتا، اور اگر وہ اپنی بائک، اپنا لیپ ٹاپ اور اپنا موبائل بیچ بھی دے
تو تب بھی اس سے اتنی رقم اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ شرجینہ اس موقع پر بھی مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور اس کو یقین دلاتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتی ہے کہ تمہارے اور میرے پیسے الگ تو نہیں ہیں، اور ابا کے علاج کے لیے میں تو اپنی جیولری بیچنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ بات سن کے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، پہلے میں کوشش کروں گا، اگر پیسوں کا انتظام نہ ہو پایا تو تب دیکھیں گے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کی امی جو ہیں وہ بار بار عدیل کو فون کرتی ہیں تاکہ عدیل کو بھی یہ انفارم کیا جائے کہ اس کے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ عدیل کی امی کے بار بار فون کرنے پر اتفاق سے فون رباب اٹھا لیتی ہے، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ عدیل کے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو وہ یوں ظاہر کرتی ہے جیسے فون میں آواز نہیں آ رہی اور فون کے سگنل بھی ویک ہیں۔ وہ یہ کہہ کے فوراً فون بند کر دیتی ہے اور عدیل کو بتاتی ہی نہیں کہ اس کے ابو کی طبیعت خراب ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جب عدیل کو پتہ چلے گا تو وہ فوراً اپنے گھر والوں کے پاس دوڑا چلا جائے گا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے ہنی مون کی ایک شرط بھی رکھتی ہے کہ عدیل جو ہے وہ اپنا فون جو ہے سارے ہنی مون میں آف رکھے گا تاکہ اس کے پاس کسی کا میسج یا کال نہ آ سکے۔ عدیل پہلے تو اس کی بات سن کے کافی حیران ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اس سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتی ہے تو وہ بات اس کی مان لیتا ہے اور وہ دونوں اپنے ہنی مون کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ جیسے تیسے کر کے کچھ پیسوں کا انتظام کرتا ہے اور فی الحال جو ہاسپٹل کے اخراجات ہیں وہ ادا کرتا ہے، لیکن عدیل کی ماں کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ وہ تو ہر وقت عدیل کی ہی مالا جپتی رہتی ہے اور بار بار کہتی ہے عدیل کو فون کرو، عدیل کو فون کرو، کبھی اپنی بیٹی کو کہتی ہے تو کبھی مصطفیٰ کو، اور اس کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ کس طرح سے شرجینہ جو ہے وہ ہاسپٹل بیٹھے سب لوگوں کے لیے کھانا بنا کے لاتی ہے، کس طرح سے دعائیں کرتی ہے، مصطفیٰ کس طرح سے بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور جتنا اس کی بساط میں ہے وہ اس سے بڑھ کر اپنے ابا کے لیے پیسے ارینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے درمیان فرق کر دیتے ہیں، جس سے کچھ بچے ہمیشہ کے لیے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر دفعہ اولاد کی ہی غلطی نہیں ہوتی، ہمیں اپنے اندر بھی یہ جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم کچھ ناانصافی تو نہیں کر رہے اپنے ہی بچوں کے درمیان، اور کس طرح سے ماں باپ ایسی باتیں کر کے کسی ایک بچی کے پرسنالٹی کو بالکل ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ بہرحال اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا مصطفیٰ جو ہے وہ اپنے ابا کے علاج کے لیے یہ 12 لاکھ کی رقم جو ہے اس کا انتظام کر پائے گا، اور شرجینہ اس سارے معاملے میں کیسے مصطفیٰ کی مدد کرے گی، اور عدیل کو جب پتہ چلے گا تو وہ تو دوڑا چلا آئے گا اپنے باپ کی عیادت کے لیے، اور جب اس کا سامنا ہوگا شرجینہ سے تو پھر رباب یہ کیسے برداشت کر پائے گی۔ یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں جا کے ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔